انسان اتنا نجس ہے کہ دنیا میں آئے تو ناپاک اور روح نکلی تو ناپاک. اس کا مطلب ہے کہ انسان ہے، ابتدا بھی ناپاک ہے، انتہا بھی ناپاک. وہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے. پاک اور ناپاک دونوں ضدیں ہیں، اور علم کہتا ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. سورج چاند یہ ضد ہے، ایک نہیں ہوں گے. مشرق مغرب، دن رات، یہ ساری چیزیں ضدیں ہیں، ضدیں کبھی ایک نہیں ہوتی. اللہ اور بندہ ضد ہے. اب ان دونوں کو ایک ہونا ہے. علم کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے. بندے نے کرنی ہے اللہ کی عبادت، اللہ نے دینی ہے انسان کو نعمتیں. نعمتیں دینا اس کا کام ہے، بندگی کرنا ہمارا کام. علم یہ کہتا ہے کہ تم دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اب ہم نے ان دونوں کو ایک کرنا ہے تو پھر کیسے ہوں؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. آگ اور پانی یہ ضد ہے، ایک نہیں ہو سکتے. جہاں آگ ہو وہاں پانی نہیں، جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں. جب انسان نے سوچا کہ سردی کے موسم میں اسے پانی کو کرنا ہے گرم، علم کہتا تھا کہ یہ ایک نہیں ہو سکتا. پھر انسان کے علم نے، شعور نے ایک اور کام کیا. اس نے برتن میں لیا پانی، نیچے جلائی آگ. آگ کا اثر پانی کو پہنچا. کیوں پہنچا؟ درمیان میں برتن وسیلہ تھا. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آسان ہو سکے. اس کا مطلب درمیان میں وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں. میں ابھی حیدرآباد تھل میں یہ جملہ کہوں کہ درمیان میں برتن وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں. اور کیسر بھائی میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، پھر آئندہ میں اسی علاقے میں اور کوئی بندہ میری گاڑی کو رو کے کہے کہ جناب آپ حیدرآباد تھل آئے تھے، ہم نے سمجھا تھا شیعہ قوم کا خطیب ہے، بات ہی کر کے گیا ہوگا. ہم نے آپ کی گفتگو سننے کے بعد ہم منکیرا گئے، ہم جھنگ گئے. وہاں سے ہم ایک پلاسٹک کا ٹب لے کے آئے، اس میں ہم نے پانی رکھا، نیچے آگ جلائی. نہ آگ بچی، نہ پانی بچا، نہ برتن بچا. تو میں فوراً اس بندے سے یہ بھی کہوں گا آپ نے مثال سمجھی نہیں تھی. میں نے یہ بھی کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا کسی اچھی جنس کا بنانا. پوری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا، تمہیں بھی جلائے. بسم اللہ. سیدہ عزت دے. اور وسیلہ کوئی بھی، وسیلہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بناتا. وسیلہ ہمیشہ اللہ دیتا. وسیلے کے معاملے میں اللہ ایسا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر. خدا نے کہا سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں تجھے کروں گا، اسے نہیں کرتا. قطن ابلیس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے اللہ کی مدد کا انکار نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت رہے گی. میرے مالک یہ سب سے بڑا نمازی ہے، تو نے اتنی جلدی لعنتی کیوں بنا دیا؟ میرے مالک ہو سکتا ہے یہ تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں واپس آ جائے، واپس آ کے کہے کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اب سجدہ کر دیتا ہوں. خدا نے کہا اسے فوراً لعنتی اس لیے بنایا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا. اگر آج اسے معاف کیا، کل کو بڑے بڑے منکر عبادات کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ ابلیس کو معاف کر دیا تو ہمیں بھی معاف کر دے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، اپنی حجت کے منکر معاف نہیں کرتا. اب حیدرآباد کا جوان طبقہ مجھے بول کے بتائے جب اللہ آدم صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے برداشت؟ مذہب میں سب سے زیادہ ضرورت ہے امام کی. امام اچھا ہونا چاہیے. مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے.
गुनाहगार नहीं होना चाहिए। हमें यकीन है कि हम गुनहगार सही, इमाम पाक। इसलिए खुदा ने कहा कि मैंने क़यामत वाले दिन बंदों के अमाल नहीं देखने, पहले इमाम देखने। अमाल हाथों में उठा के बंदे खड़े होंगे। खुदा ने कहा नहीं, अमाल बाद में, पहले इमाम। क्योंकि जिसने हाथ बांध के पढ़ी उसने मर्जी से नहीं पढ़ी, इमाम के कहने पे पढ़ी। जिसने हाथ छोड़ के पढ़ी उसने भी इमाम के कहने पे। जिसने रोजा 10 मिनट पहले खोला उसने भी इमाम के कहने पे। जिसने बाद में खोला उसने भी इमाम के कहने पे। खुदा ने कहा मैंने सिर्फ पहले इमाम देखने। इमाम जन्नती तो मानने वाले भी जन्नती, इमाम जहन्नमी वजअलना आइमतन यदऊना इला नार। और कुछ ऐसे इमाम भी होंगे जो खुद भी दोज़ख में जाएंगे, मानने वालों को भी दोज़ख में लेके जाएंगे। इसका मतलब पहले इमाम देखा जाएगा। बंदे परेशान हो सकते हैं, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले परेशान नहीं हो सकते, इसलिए कि हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं, मालिक जन्नत भी है। सिर्फ जन्नत में जाने वाला नहीं। यकीनन मेरे अहले सुन्नत भाई अगर तशरीफ फरमाओ तो मैं उनके लिए गुजारिश करूं। किसी बंदे ने कहीं 5 मरले जगह ले ली, कैसर भाई वो पहले पता करवाता इस जगह का मालिक कौन है। ये बात तो कोई मुश्किल नहीं है। बंदा किसी जगह को पसंद कर ले और बंदा मालिक ढूंढे, पता चले मालिक यहां रहता ही नहीं। सुबह सुबह एक बंदा दरवाजे पे दस्तक दे, वो कहे ये जगह मैं बेच देता हूं। बंदा उसे पूछे तू मालिक है? वो कहे नहीं जी मैं मालिक का सुसर हूं। सुसर समझते हैं, सोहरा। तो क्या वो बेच सकता है? शाम को 2-3 बंदे और दरवाजे पे आ जाए, वो कहते उसे छोड़ हम बेचते। तुम मालिक हो? वो कहे नहीं हम मालिक है, यार है। यारों से सौदा ले सकते हो, यार वो जगह बेच सकते हैं। इसका मतलब है पढ़े लिखा बंदा हो या अनपढ़ हो, उसे भी इतना अकल और शऊर अल्लाह ने दिया है। वो कहता है कि हमेशा सौदा उसी से करना है जो मालिक हो, जो मालिक हो। इसका मतलब अल्लाह ने इतनी अकल दी है, 5 मरले के लिए ये पता करता है कि मालिक कौन है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढता रहा और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन। मोहम्मद है मालिकाने जन्नत में से। इमाम अच्छा होना चाहिए। शिया बैठे हो, सुन्नी बैठे हो, मेहरबान अपील मैं सिर्फ इतनी करूंगा, मजहब इस्लाम में अल्लाह और बंदे के दरमियान जो वसीला है उसे इमाम कहते हैं। हमने 12 बनाए हैं, 12 में से एक में भी ऐब नहीं। 12 हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाए, नबी ने दिए, हमने मान लिए। इमाम अच्छा होना चाहिए। अगर इमाम कामयाब हो तो वो मानने वालों को भी कामयाब करे, और अगर खुद इमाम ही नाकाम हो तो मानने वाले भी नाकाम। इमाम अच्छा होना चाहिए। कोई बंदा किबला छोड़ के, काबा छोड़ के किसी और तरफ मुंह करके सजदा करे तो सजदा नहीं होना, क्योंकि इमाम सजदा एक है, वो काबा है। ऐसे ही मजहब इस्लाम में एक इमाम होता है जिसने आपको अल्लाह तक पहुंचाना होता है। अल्लाह का काम है दीन बनाना, नबी का काम है दीन पहुंचाना, इमाम का काम है दीन मनवाना। सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी इमाम की होती है। कुरान कहता है कि 2 इमामों का कुरान में जिक्र है, एक हक का, एक बातिल का। हक के इमाम का नाम मूसा था, बातिल के इमाम का नाम फरौन था। कुरान कहता कि आधी रात को हजरत मूसा अपने मानने वालों को लेकर निकले तो फरौन पीछे ताकू में चला, आगे आ गया दरियाए नील। मूसा के मानने वाले परेशान हो गए, उन्होंने कहा मरवा दिया मूसा तूने, आगे भी मौत पीछे भी मौत, आगे जाएं तो दरिया में गिरें, पीछे जाए तो फरौन पकड़े, कहां जाएं। मूसा ने मुंह आसमान की तरफ करके अल्लाह से पूछा मेरे अल्लाह बता कहां जाऊं। कौम ने मूसा से पूछा
موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، قوم نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا۔ خدا نے کا طریقہ یہ ہے، قوم امام سے مانگتی ہے، امام اللہ سے مانگتا ہے۔ قوم نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ کیا کرے، اتنا کہنا تھا، یا موسیٰ نے پروردگار سے پوچھا میرے مالک کیا کرنا چاہیے، آواز پروردگار ہے موسیٰ پریشان کیوں ہے، ہم نے تجھے عصا موجے پہ دیا، عصا کو دریا پہ مار۔ قرآن کہتا موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، دریا میں رستہ بن گیا۔ موسیٰ کے پیچھے قبیلے 12 تھے، قومیں 12 تھیں، 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے نے کہا ہم گزریں گے، تیسرے نے کہا ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک قومیں 12 ہیں، رستہ تو نے ایک بنا، توجہ میری طرف، رستہ تو نے ایک بنا دیا۔ آواز پروردگار ہے موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ چپ رہو یا بول پڑو، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نہ 3 بنے نہ 13 بنے، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ موسیٰ نے 12 قومیں ان رستوں سے پار کروا دی۔ خدا نے قرآن میں ایک امام کی طاقت بتائی ہے کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک